پہلے مخدوم اشرف سمنانی اور تو پہلے پنجتن پاک حسنین کریمین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور تو پہلے حضرت طاہرہ طیبہ حضرت بطول کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کا وسیلہ لے کر ان کے بابا آقا نامدار بنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصد میں حاضر ہیں. مولا ان تمام وسیلوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہم میں سے کسی ایک کی بھی آمین قبول فرما کر مولا تمام کی مشکلوں کو آسان فرما, تمام کا بیڑا پار فرما. اور وہ ان کے جانشینی کی اس میں کام کرتے تھے. آپ کو بتا دوں شاہ محی الدین قدوسی الصابری. اور ایک بات اور بتاؤ اس کے ساتھ میں کہ جو وہ نابینا تھے مگر بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے ولی تھے, بہت نیک کام کرتے تھے. وہ ان کے ذہن ان تبرکات میں ایک قرآن شریف وہ ہے جو حضور قطب عالم پاک نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے اور خانہ کعبہ کا غلاف کیا. اور ایک پارچہ وہ بھی ہے, تم نے بہت قصے سنے ہوں گے اجمیر شریف والوں کو غریب نواز تھے. جے پال جوگی کو جو مارتے وہ اوپر سے لائے تھے, وہ پارچہ بھی اس تبرکات میں ہے. حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو تبرکات کرائے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جس وقت کو تبرکاتوں کی زیارت ہوتی ہے نا تو حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. اس وقت میں وہ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس دن کا خاص دن ہے, مانگو کیا مانگو, کس کو مانگنا ہے, آج کوئی خالی نہیں جائے گا. یہاں اس کے بعد میں بتا دوں دو تین باتیں اور جتنی خواہشیں تھی میاں صاحب کی سب ہمارے میاں صاحب نے پوری کری. جو وہ چاہتے تھے وہ ہمارے میاں صاحب نے مہتاب عالم نے یہ کہی وہاں کی جو سرکاتیں ہو گئی. اب خود میاں صاحب وہ چاہتے تھے خانقاہ بنانا, وہ چاہتے تھے بہت بہت قابل آدمی میرے مشن میں آئیں, مرید ہوں اور یہ سلسلہ آگے جائے. اور دیکھو بہت تم نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا کوئی چمن ہے اور تم نے دیکھے رہے ہوگے بہت باغوں کو, اس کا مالی جب مر جاتا ہے یا پردہ کر لیتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. یہ ہمارے میاں صاحب کی خوبی ہے جو اس چمن کو قائم رکھا ہے, جو اس چمن کو قائم رکھا ہے اور ایسی ایسی قربانیوں سے قائم رکھا ہے. بہت سی چیزیں بتانے کی نہیں ہے. درگاہ جو ہم قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ میں جاتے تھے نا, جتنی بھی عمارت بنی ہوئی ہے, جتنی اس وقت کڑیاں تھی, بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, بارش ہوتی تھی تو چھت چمکتی تھی. یہ سب انہی کی دین ہے. یہ بیٹھے یہ بیٹھے یہ ساری دین انہی کی ہے. یہ سب وہاں جتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں, یہ ایسی چیز ہے. اور اب میں ذرا سا تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یا محبان قدوسیہ جو بھی اس میں جس طرح سے حصہ لے آئے کریم, اپنے محبوب کے صدقے اس کی قسمت کو جگمگا دے. اللہ اسے دین بھی عطا فرما اور دنیا بھی عطا فرما. الہ العالمین جو بھی یہاں پر نظر نیاز حاضر ہے, ہم سب نے جو بھی پڑھا شجرہ خوانی نعت کی ہے, اللہ اس میں جیسی بھی کوئی غلطی کوتاہی اسے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما, معاف فرما کے اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما. اس کا تحفہ یہ نذرانہ ہم سب کی حاضری اپنے محبوب ہمارے آقا نور والے خاتم النبیین گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین راحت العاشقین جناب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بیکس برام میں بسط و ادب احترام معافی کے ساتھ ہم سب مل کے پیش کرتے ہیں شرط مقبولیت. آپ کے والد محترم تعالیٰ والدہ محترمہ تعالیٰ نور والے خاندان صاحبزادے ہم تعالیٰ کی بارگاہوں پیش کرتے ہیں شرط مقبولیت. بالخصوص
الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری النعمانی مدد اللہ عالیہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر درازی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اللہ قومیات نہانی سے بے قصاں بہر سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ وہ حبیب حق تعالی جب ہوئے دنیا میں پیدا نور جب عالم پہ چھایا غلغلہ بابا سجاد جہاں چچا قریش وساق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرط قبولیت جتنے بھی بزرگان دین غوث کتب ابدار اولیاء اکرام صوفی عظام علماء اہل حق جہاں جہاں بھی آرام فرما بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ سہروردیہ نقشبندیہ نظامیہ بھارتیہ اشرفیہ قلندریہ مداریہ رضویہ نعیمیہ ابو چشتیہ یا الہ العالمی انظر لنا ارحم لنا بہر خاصان خدا بہر حضرت پہلے تو ہمارے درشک آپ کا نام جاننا چاہیں گے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے، کیونکہ قطب عالم صاحب کا یہ پروگرام چل رہا تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں غلام صابری قدوسی الصابری اور اس سلسلے کا قدوسی مشن کا میں غلام ہوں، مجھے خلافت عطا ہوئی ہے۔ جی پروگرام کی کافی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور اسی طریقے سے قریباً سن 75 سے انہوں نے جب بڑے میاں صاحب آئے تھے شاہ محی الدین قدوسی الصابری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا باغ لگایا ہوا ان کا پورا مشن جو قدوسی بنایا ہوا مراد آباد میں، زبردست جو روانگی ہوتی ہے سب انہی کی بنائی گئی۔ ہاں سب سے بڑی خوبی مہتاب عالم صاحب جو ہیں جب موجودہ سجادے ہیں بالکل ہو بہو ان سے بھی زیادہ کام کر رہے ہیں، جتنے کام میاں صاحب کے ادھورے تھے یہ سب پورے کر رہے ہیں، انہی کی چھوی میں ہے۔ ہاں بالکل انہی کے ہی سارے کام جو ہیں یہ پورے کر رہے ہیں، جو ادھورے وہ چھوڑ کر گئے۔ مراد آباد کی عوام سے کیا اپیل کریں گے وہاں جانے کے لیے عرس میں؟ حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عرس میں ضرور جائیں، اور خاص طور سے 14 تاریخ میں جو تبرکات کی زیارت ہوتی ہے اس میں دعائیں مانگیں، حضور قطب عالم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ ہوتی ہے، اس دن میں موجود ہوتے ہیں، وہ دعائیں ضائع نہیں جاتی ہیں جن لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ آج جو مراد آباد میں پروگرام ہو کتنے سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے؟ سن 75 سے جب سے بڑے میاں صاحب آتے تھے شاہ محی الدین قدوسی الصابری رحمۃ اللہ علیہ، جب سے ہوتا چلا رہا ہے۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گے یہاں سے لوگ جو جائیں گے ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ بس جائیں، میں یہ کہتا ہوں باوضو ہو کے بیٹھے پل میں اور اپنی جائز دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور اپنے سارے بھائیوں کے لیے دعا مانگیں۔ میری تو بس یہی گزارش ہے، اور اس کے آگے کیا کہوں؟ ہم بات کر رہے تھے غلام صابر صاحب سے، کیونکہ ان کے نام کے آگے غلام صابر لگا ہے اور صابر کے غلام ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ ان کے والد محترم اور والدہ نے ان کو صابر صاحب سے بھیک میں مانگا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ